میوزک بجاتا، گانا گاتا. بہت تکلیف ہوتی تھی امام اعظم کو. شراب پیتا تھا اور وہ گانا ہی گاتا رہتا تھا. ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ کی عبادت میں یہ خلل ڈالتا ہے. شراب پی کر آتا ہے اور بہت گاتا ہے. کیونکہ جو آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد اس کا جو ذوق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ گفتگو کرتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور چونکہ وہ گویا تھا وہ گاتا ہی رہتا ہے اور میوزک بجاتا رہتا ہے. پولیس والے آئے، سپاہی حکومت کے کارندے اس کو اٹھا کر لے. امام صاحب کو خبر نہیں ہو سکی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو. رات آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اس کی آواز نہیں آئی. صبح فجر کی نماز کے بعد پوچھا کہ بھئی وہ میرا پڑوسی دکھتا نہیں، بیمار تو نہیں ہے وہ؟ آج رات اس کے گانے کی آواز نہیں آئی. اس لیے نہیں کہ امام گانے کو پسند کرتے تھے، واللہ کبھی نہیں، مگر پڑوسی کا حق کیا ہے؟ ورنہ اس کے گانے کی آواز نہیں آئی. کہاں ہے وہ؟ لوگوں نے خوشی خوشی کہا. اس کو سپاہیوں نے پکڑ کر قید کر دیا. بہت مارا ہے اسے. فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. آپ فوراً گئے اور وہاں سپاہیوں سے ملاقات کی. سارے سپاہی کھڑے ہو گئے. حضور کیوں آنا ہوا؟ امام صاحب کیوں آنا ہوا؟ امام اعظم نے کہا شاید تم میرا پڑوسی لے کر کے آئے، رات بھر وہ قید تھا. حضور آپ کیوں آئے؟ آپ کسی کو بھیج دیتے اب بھی ہم چھوڑ دیتے، یہ آپ کو تکلیف پہنچاتا اسی لیے تم نے قید کیا ہے. کہا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے اس کو چھوڑ دیا. امام اعظم نے اس کو اپنی سواری پر بٹھایا، خود پیدل چلتے گئے. وہ بزید تھا. حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بغداد والے دیکھ رہے ہیں، اہل بغداد دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. پڑوسی سواری پر، شرابی گویا پڑوسی سواری پر، امام صاحب پیدل چل رہے ہیں. وہ بہت کہتا رہا. کہا نہیں، لوگوں تجھے اٹھا کر قید کے لیے لے گئے، تجھے ذلیل کیا، میں تیری عزت بڑھانا چاہتا ہوں. گھر کے قریب آیا. حضرت میں تو گاتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام صاحب نے فرمایا میں نے تیری تکلیف کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے فرمان کو دیکھا. آقا نے فرمایا تیرے پڑوسی کا تجھ پہ حق ہے، اس لیے میں تجھے چھڑانے کے لیے آ گیا. اس نے کہا امام صاحب میں آپ کے قربان، قدموں پہ گر کے کہتا ہے مجھے توبہ کرائیے، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کبھی گانے کے قریب جاؤں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑوسی کا اس طریقے سے حق ادا کیا. اب آپ مجھے بتائیں، اخیر میں اپنی گفتگو سمیٹ کے بھی عرض کرتا ہوں، خاص طور پہ اس محلے کے رہنے والوں سے، اگر پڑوس میں شرابی گویا رہتا ہو تو اس کا اتنا حق ہے، اگر پڑوس میں مسجد ہو تو اس کا کتنا حق ہوگا؟ پڑوس میں مسجد ہو تو اس کا کتنا حق ہوگا؟ کیونکہ پڑوس بہرحال پڑوس ہے. پڑوسی شراب کھانے کا بھی ہو سکتا ہے اور پڑوس مسجد کا بھی ہو سکتا ہے. اس محلے میں رہنے والوں، معینہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں، پڑوس صرف یہی نہیں ہے کہ بازو کا گھر ہو. پڑوس کی تعریف میرے آقا نے فرمائی 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 گھر. اپنی قوم پہ غصہ آتا ہے کہ میری قوم پولیس کی خبری بن کر کے ایک دوسرے کے خلاف مخبری کرتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خلاف جو مخبری کرے اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. چند پیسوں کے عوض میں یہ قوم خبری بن رہی ہے، اتنی گر چکی ہے. جو مخبر صادق کی امت ہے وہ خبری بن رہی ہے، پڑوسی کے خلاف، جو محلے والوں کے خلاف. یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہے اور اپنے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر رہے ہیں چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے. ہماری ذمہ داری کسی کو اٹک کروانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری کسی کو پھنسانا نہیں ہے، پھنسے ہوئے کو نکالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ تقاضا کرتی ہے. تو پڑوسی پھنس جائے تو نکالیں گے، بھوکا ہو تو کھانا پہنچائیں گے، مگر مسجد پڑوس میں ہے تو مسجد کو کھانا نہیں دے سکتے، مسجد کو پانی نہیں پلا سکتے. تو مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ مسجد کے در و دیوار رات کی تاریکی میں پڑوسیوں سے التجا کرتی ہے مجھے ویران نہ کرو، آباد کر دو.
مجھے ویران نہ کرو آباد کر دو، مجھے ویران نہ کرو مجھے آباد کر دو۔ اور جو لوگ پڑوس میں رہنے والے مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد ان کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اور اگر پڑوسی مسجد آباد کرنے کے لیے نہیں آتے تو پھر مسجد بد دعا کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر۔ مسجد معینیہ کتنی خوبصورت بنی، کتنی اچھی بنی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب اس کی خوبصورتی کو اللہ کے رسول دیکھتے ہوں گے تو کتنی خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب کیوں دیکھتے ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے پوری کائنات کو حضور کے سامنے کر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی دیکھتے ہو، تم اپنی ہتھیلی دیکھتے ہو، آقا فرماتے ویسے میں کائنات، ہم سب کو حضور دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے حضور دیکھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا مسجدوں کو بھی دیکھتے ہیں، میناروں کو بھی دیکھتے ہیں، انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، سب ان کی نگاہ میں ہے۔ کوئی کیوں کر مٹائے گا ہمیں، کیسی مضبوط تر پناہ میں ہے، وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں، ہم ہر وقت ان کی نگاہ میں ہیں، آقا کی نگاہ میں ہیں ہم۔ تو جب میرے آقا مسجد کو دیکھتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، آقا کتنا خوش ہوتے ہیں مسجد کی خدمت کرنے والوں سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے اپنی مسجد میں دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، چراغ روشن ہے اور پوری مسجد چراغ سے منور ہے۔ آقا آ کر بہت خوش ہوئے، فرمایا ارے یہ چراغ مسجد میں کس نے لگایا، کس نے روشنی کی مسجد میں؟ صحابہ نے اس کے حضور وہ فلاں صحابی ہے نا انہوں نے کیا۔ آقا فرماتے میں اس سے اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ اگر میرے گھر میں کوئی کنواری بیٹی ہوتی تو میں اس خوشی میں اپنی بیٹی کا نکاح اس چراغ لگانے والے صحابی سے کر دیتا، مگر افسوس میرے گھر میں اب کوئی کنواری بیٹی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مسجد میں روشنی کر دے تو آقا اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اگر بیٹی ہوتی تو آقا اس سے نکاح کر دیتے۔ جو لوگ مسجد میں چراغ سے روشنی کرتے ہیں حضور ان سے اتنا خوش ہوتے ہیں، جو سجدوں سے مسجد کو سجاتے ہیں آقا ان سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ میری قوم کے جوانوں مسجدوں کو آباد کرو، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں تو اتنی بلند آواز سے ٹیپ نہ بجائیں، گانے، پہلی بات تو گانے گھروں میں بجائے ہی نہیں، اور اگر بجانے کی آپ جرات کرتے ہیں تو اتنی بلند آواز سے نہ بجائیں کہ آپ مسجد تک آواز پہنچے۔ حالانکہ آج کل مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک سوچ بن رہی ہے کہ مسجد کے بازو میں گھر نہیں ہونا چاہیے، ہم مسجد کا ادب نہ کر سکیں گے۔ نادان، تجھے اللہ کا پڑوس پسند نہ آیا؟ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں وہ اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کسی ایک جگہ گھر میں نہیں رہتا، وہ مکان سے پاک ہے، گھر سے پاک ہے، وہ تو کعبے میں بھی مقید نہیں رہتا، کیونکہ کعبے میں اتنی وسعت نہیں کہ اللہ کی ذات کو سما سکے۔ اللہ تو زمان اور مکان سے پاک ہے، مگر مسجد کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، تو جو جس کے گھر کے بازو میں رہتا ہے وہ اس کا پڑوسی ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم مسجد کے بازو میں ہو تو تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے پڑوس میں رہتے ہو۔ اب اللہ کے پڑوس میں رہنے والوں کو کتنی خوش نصیبی ہے، مقدر کی کیسی خوش بختی ہے، مگر حق ادا کرو گے۔ جانتے ہیں آپ، صرف کسی زمین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جاتا ہے تو پوری بستی تباہی سے بچ جاتی۔ ایک بستی کے لیے اللہ نے حکم دیا، جبریل جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو۔ جبریل آئے اور پر اس بستی کو لے کر اوپر اٹھا کے پلٹنا چاہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اللہ اللہ کہہ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، جبریل نے زمین رکھ دی، واپس گئے۔ اے اللہ، سب عیاش اور بدماش ہیں مگر ایک بچہ ہے جو تجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا اسی کے سبب اب پوری بستی پر رحمت کی برسات کر دے۔ اگر ایک ننھا سا بچہ کسی زمین پر اللہ اللہ کہے تو آنے والا عذاب اٹھ جاتا ہے۔ مسجد میں کوئی ایک اللہ اللہ نہیں کہتا بلکہ پوری مسجد میں ہر وقت قیام کیا جا رہا ہے تو اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، رکوع کیا جا رہا ہے تو اللہ اکبر،
سجدہ کیا جا رہا ہے تو اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، رب کو یاد کیا جا رہا ہے، ارے بستی میں ایک اللہ کہے تو اللہ رب العزت اس بستی پر عذاب ہٹا کر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ مسجد میں تو ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے،